چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اللہ رب العزت سے بہت محبت کرتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں اللہ کا قرب کا اعلیٰ ترین مقام مل جائے، چنانچہ وہ اپنے نفس کے خوب خلاف کرتے تھے، راتوں کو جاگتے تھے، روزوں پہ روزے رکھتے تھے، قسمیں کھانے لگ گئے تھے تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا کہ دیکھو میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، سب سے زیادہ خوف کھانے والا، میں گھر میں بیویوں کے ساتھ بھی رہتا ہوں اور ایک دن کھاتا ہوں، ایک دن افطار بھی کرتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ عنہم کا بھی یہی تھا جذبہ کہ نفس کو پامال کرنے کے لیے بس جو کر سکتے ہو کر دو۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کو ذرا بیلنس کیا کہ دیکھو وہ رہبانیت کے لائن پہ مت جاؤ کہ تم کہہ رہے ہو کہ میں بیوی سے نہیں ملوں گا آج کے بعد جب تک یہ نہ ہو جائے، نہیں، تم شریعت کے دائرے میں زندگی گزارو۔ چنانچہ صحابہ عنہم نے پھر اس کے بعد ایک دن روزہ، ایک دن افطار، ورنہ بعض ایسے بھی صحابی تھے کہ ان کی بیویاں نبی علیہ السلام کے پاس پہنچ گئیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو ہم سے کوئی غرض ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا کہ دیکھو بھائی بیویوں کے حق ہیں تمہارے اوپر۔ حتیٰ کہ عمر عنہ کے پاس ایک خاتون آئی، میرا خاوند ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو عمر عنہ پوچھتے ہیں کیا مطلب؟ کہتی ہے ساری رات عبادت کرتا ہے، سارا دن روزہ رکھتا ہے۔ تو کعب رضی اللہ عنہ قریب بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے اس نے بڑے اچھے انداز سے خاوند کی شکایت لگائی۔ تو وہ کہنے لگے یہ تو تعریف کر رہی ہے، کہنا تعریف تو کر رہی ہے، جو ساری رات عبادت کرے گا، سارے دن روزہ رکھے گا تو بیوی کے لیے وقت کہاں سے بچے گا؟ تو اس کا مطلب یہ کہ صحابہ عنہم اتنی عبادت کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ان کو سمجھایا، مگر ایک چیز آپ کو کامن ملے گی ان کی زندگی میں کہ نفس کی خواہش کو توڑنا ان کے اوپر ختم۔ ذرا سی کوئی بات اس میں نفس کی خواہش شامل ہوتی تھی نا۔ عبداللہ ابن عمر عنہ نے بیمار ہیں، آخری وقت ہے، دل میں چاہت ہوئی میں مچھلی کھاؤں، گھر والوں کو بتا دیا مچھلی منگاؤ، انہوں نے مچھلی منگائی، پکا لی، عین آخری وقت میں جب کھانے کا وقت آیا ساحل آ گیا، وہ مچھلی اٹھا کے دے دی۔ تو صحابہ عنہم جب دیکھتے تھے کہ ایک چیز نفس کے اندر آئی فوراً اس کے خلاف کرتے تھے۔ تو یہ نفس کے خلاف کرنا، خواہشات کو توڑنا، یہ تزکیہ حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے جو سلف صالحین سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ کے ابتدائی دور میں یہی طریقہ چلا۔ چنانچہ تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، تبع تابعین کی زندگی کو دیکھ لیں، وہ اپنے اوپر اس قسم کی پابندیاں لگاتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بنے، نیت کر لی کہ آج کے بعد بس میں غسل نہیں کروں گا جو بیوی کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب بتاؤ یہ کوئی فرض تو نہیں ہے نا، یہ شرط تو نہیں ہے نا خلیفہ بننے کی، مگر بس ایک احساس ذمہ داری تھی کہ اب میری مسئولیت بڑھ گئی، لہذا اب میں اپنا پورا وقت اللہ کی عبادت میں۔ یہ حال تھا ان کا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے بعد یہ سلسلہ پوری امت میں چلا کہ اللہ کو پانے کے لیے نفس کا تزکیہ کرنا ضروری، اور نفس کے تزکیہ کے لیے مجاہدے ضروری۔ چنانچہ اکابر نے خوب مجاہدے کیے۔ آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں معمولی کھانا کھایا، ایک لقمہ کھاتے تھے، 2 لقمے کھاتے تھے، 1 گھونٹ پانی پیتے تھے۔ آپ احوال الصادقین پڑھ کر دیکھ لیں علامہ عبدالوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اتنا کم کھاتے تھے کہ ہمیں ہفتے کے بعد جا کر لیٹرین کی ضرورت محسوس ہوتی تھی، 1 ہفتے کے بعد۔ اور مینگنیاں جیسے بکری کرتی ہے نا،
اس طرح اجابت ہوتی تھی کم کھانے کی وجہ سے. اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں کھاتا تھا تو مجھے روزانہ 1 مرتبہ بیت الخلاء جانے کی ضرورت پیش آئی تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ حکیم کے پاس جاؤ تمہارا پیٹ خراب ہو گیا. 24 گھنٹے میں 1 مرتبہ بیت الخلاء جاتے تھے تو ماں کہتی ہے حکیم کے پاس جاؤ تمہارا پیٹ خراب ہو گیا. اور ہم ماشاءاللہ نمازیں جتنی ہیں اس سے بھی زیادہ مرتبہ ہیں. بیت اللہ 5 مرتبہ، بیت الخلاء 7 مرتبہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سلف صالحین واقعی بہت مجاہدہ کرتے تھے، راتوں کو عبادت کرتے تھے، عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھتے تھے، تلاوت میں لگے ہوتے تھے. ایک کامن سی چیز تھی رات کو جاگنا، ایک عام چیز تھی. جو کہا جاتا ہے نا کہ مدینہ طیبہ میں اگر کوئی جاتا تم شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی ہے، اس لیے کہ زندہ شہر تھا، زندہ لوگ تھے. تو مجاہدہ نفس کا کر کے اپنے آپ کو شریعت کی لگام دینا اور اپنے آپ کو نیکی کے اوپر لگانا، یہ ہمارے اکابر کا طریقہ رہا ہے. میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے.